بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی اور ان کو کس نے شہید کیا اور ان کا کلیجہ کس نے چبایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت کون تھی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، 17 شوال سال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے اور صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 700 تھی اور کفار کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے اور ان کی تعداد 3000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک ان کو حکم نہ دیا جائے۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جتنے بھی تیر انداز تعینات تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے اور 2 یا 3 تیر اندازوں کے سوا باقی سب نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ اس دستے کے سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی، جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب میدان جنگ میں جس جانب نکلتے جنگ کا پاسا پلٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے جنگ کر رہے تھے۔ ناظرین، غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے بہت سے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ جبیر بن مطعم کے چچا کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے لوگوں نے انعام کا لالچ دیا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلتے وقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک ہندہ کو جب بھی وحشی نظر آتا تو ہندہ اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تجھے خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ کے مقابلے پر آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایسا فن تھا جس کی بنیاد پر اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ وہ اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ حضرت حمزہ صبا بن عبد الاعزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر پڑے۔ جب وہ اٹھنے لگے تو وحشی نے دور سے نشانہ باندھ کر ان پر نیزہ پھینکا اور وہ نیزہ ان کے پیٹ کے آر پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنے لگے، لیکن پھر سے گر گئے اور وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ کفار نے آپ کی شہادت کا جشن منایا۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کیا، جگر نکال لیا، اسے چبانا چاہا مگر نگل نہ سکی۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا اور خوشی سے جھومنے لگی اور کہنے لگی، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے
اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو اٹھتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے قتل پر سکون نہ آتا تھا۔ آج میرے دل کو سکون مل گیا، آج میرے دل کو سکون مل گیا۔ اے وحشی، آج تو نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اے وحشی، تیرا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی، اس کا بدلہ میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرتے غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بے قرار ہوئے کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر فرمایا، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر سایہ فگن ہو۔ آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر محاذ میں سبقت لے جایا کرتے تھے۔ اگر مجھے پھوپھی حضرت صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کی لاش کے ٹکڑے یہی رہنے دیتا تاکہ چرند پرند انہیں کھا جائیں اور بروز قیامت آپ ان کے پیٹ سے باہر آئیں۔ خدا کی قسم، میں 70 کافروں کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اگر تم بدلہ لو تو ویسا ہی بدلہ لو جیسی تم کو اذیت دی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو اس کا بہت ہی اچھا اجر ہے، اور بے شک صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لاش کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ جنگ کی خبر سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حمزہ کی بہن مدینہ سے مکہ روانہ ہوئیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور رکھیں اور واپس مدینہ لے جائیں۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے نہ دیکھ سکیں گی۔ اور پھر جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے حوالے سے تمام خبر جانتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں عظیم قربانی ہے۔ میں جہالت سے دور ہوں، نہ میں بین کروں گی نہ اپنا گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان جنگ میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ میدان جنگ میں آئیں تو بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امڈ آیا، لیکن زبان سے کوئی آہ و بکا نہ کی اور اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ چلی گئیں۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے گئے اور ان کو ایک جگہ رکھ کر نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام شہداء کا نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھایا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، اور ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور نماز جنازہ پڑھائی جاتی۔ یوں حضرت حمزہ کا نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا اور صحابہ کرام کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، اور حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، آج بھی احد کے دامن میں ان تمام شہداء کی قبریں موجود ہیں اور تمام عازمین حج ہر سال ان کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔